کو آنے کی توفیق دیے. یہ نیت کرے گا تو آنے والے وقت اس کا اثر پڑے گا. کیونکہ ہم سب نیت کریں انشاءاللہ ہم نے آج یہاں پر اپنے کھانے اپنے بسترے کے ساتھ صبح تک ہے، صبح بیان ہوتا ہے، صبح دعا ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے اپنے مقام کے اوپر اللہ کے راستے میں جائیں گے اور اللہ کے راستے میں جائیں گے. یہ انشاءاللہ بھرپور فائدہ شب جمعہ کا عمل عصر کے بعد شروع ہوتا ہے اور مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد اور پھر صبح فجر کے بعد اشراق تک بعد کی ترتیب. سارے بڑے سے گزارش ہے اس کی بھرپور نیت کریں. سب نے وہی نیت کرنی ہے نا انشاءاللہ. اور ابھی انشاءاللہ دوسرے بار بیٹھنے کی ترتیب بنائیں گے اور قریب قریب ہو کے بیٹھیں گے. باہر جو مجمع صحن میں نظر آ رہا ہے ان سے بھی گزارش ہے. ایک بڑا مجمع اچھی خاصی تعداد اکثری تعداد ممبر کے قریب آ چکی ہے. وہ بھی انشاءاللہ ارادہ کر لیں ابھی کہ قریب آ جائے تو اللہ کو توفیق دے گا. اور جس نیت سے بھی ہم سارے جمیلوں کو پیچھے چھوڑ کر جہاں پر آئیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں رکھنے کی توفیق دے. آ جائیں بیٹھ جائیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ جہاں بھی جگہ مل گئی وہاں تشریف رکھیں. خالی جگہ میں چھوڑنا بھی مناسب نہیں اور کرنے بنا کر آنا بھی مناسب نہیں. یہ مجمع کے بھی اکرام ہے. جہاں بھی جگہ مل گئی قریب قریب تشریف اللہ بہت زیادہ احتیاط ہے. نحمد صلی اللہ رسول الکریم. محترم دوستوں بزرگ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دین میں رکھی ہے اور دین زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی طریقہ محنت سے اور اس میں سب سے پہلے یقینوں کی تبدیلی. یقین اللہ جل شان کے ذات اور صفات پر آ جانا. اللہ جل شان خالق ہے. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. اللہ جل شان مالک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں. اللہ جل شان رازق ہے. اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں. اللہ جل شان نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور پیدا کرنے میں کسی چیز کی محتاج نہیں. اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے. آسمانوں کا ارادہ کیا اور آسمان بن گیا. اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا اور بلندی پر کھڑا کیا اور بغیر سنوں کی کھڑا کیا. اللہ جل شان ایسے خالق ہے اور اگر چاہے تو اور بھی سینکڑوں آسمان بنا سکتے. اللہ جل شان خالق اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے. 7 زمینوں کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. بیت اللہ شریف جانا ہے مکہ معظمہ کے اندر. وہاں سے ایک بلبلہ بنا اور زمین پھیلتی گئی اللہ کے امر سے اور زمین کو پیدا کیا اور 7 زمینیں بندے پیدا کرتے ہیں. اللہ جل شان نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. پیدا کرنے میں کسی چیز کی محتاج ہے اور ان پر اللہ کا قبضہ بھی ہے. آسمانوں پر اللہ کا قبضہ ہے. زمینوں پر اللہ کا قبضہ ہے. انسانوں پر اللہ کا قبضہ ہے. حیوانات پر اللہ جل شان کا قبضہ ہے. کوئی چیز اللہ جل شان کی تصرف سے باہر نہیں. وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. اللہ جل شان اپنی قدرت سے کرنا. اللہ جل شان نے کائنات کو پیدا کیا اور اللہ جل شان نے دنیا کو دارالاسباب بنایا. ایک اللہ کی قدرت اور ایک اللہ کی سنت. اللہ نے اپنا قدرت دکھایا. آسمان کو بغیر نقشے کو پیدا کیا. گندم کا دانا اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اب کی سنت زمیندار زمین میں محنت کرتے ہیں بیج ڈالتے ہیں اور پھر اللہ کا چاہے اس سے پیدا کرنا ایک طریقہ ہے. تو اللہ جل شان اپنی قدرت سے کرتے. یہ سب دینے میں کسی چیز کی محتاج ہے. مال کی ہوتی بھی کامیابی دے دے اور مال کی ہوتی بھی ناکام کر دے. کاموں کو
مال لیا اور مال کی ہوتی ہوئی ناکام کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کی، نبی بنایا اور کامیابی دی گئی۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے کر دی۔ اس نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ ہے کہ میں کسی چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں، بادشاہ بناتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں ملک کو چھین لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں۔ عزت دینے میں بھی کسی چیز کی پابند نہیں، کسی ضابطے کی پابند نہیں، اور ذلیل کرنے میں بھی کسی چیز کی پابند نہیں۔ اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ زندہ کرنا اور اسی طرح مارنا یہ اللہ کی ہاتھ ہے۔ بے جان کو جاندار بنائے اور جاندار کو بے جان بنائے، اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میری لاڑی ہے اور اس سے پتی جاڑتا ہوں، پیٹ لگاتا ہوں اور اس میں محسن دیتی ہے۔ اب میں نے بھی مانا ارشاد فرمایا اس کو پھینکو، جب پھینکا تو بڑا سانپ بن گیا۔ وگیان میں صفات بیان کر رہے ہیں، نفی بیان کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے حکم پر پھینکا تو جاندار بن گیا۔ بے جان سے جاندار سانپ بنایا، اور اتنا بڑا سانپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں شریعت کی تقاضی وہ بھی ڈرنے لگے۔ اللہ کا حکم ہوا لا تخف ڈرو مت، اس کو پکڑ، جب پکڑا تو وہی لاٹھی بن گئی۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے کرنے میں کسی چیز کی محتاج ہے۔ اب اس کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ ہم دعوت کی اتنی بات بولے، اللہ کی عظمت بڑائی بیان کریں، اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں اور ہمارے دنیا ہونے کی کوئی حد نہیں۔ ہمارے دل اللہ کی ذات سے اثر لے، ہم اللہ کو اتنا بولیں تاکہ ہمارے دل مردہ دل زندہ ہو جائے۔ اللہ سے ہونا اور ساری مخلوق سے اللہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونا۔ ساری پیاری السلام نے اس کی دعوت دی۔ سیدنا داؤد آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اور رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سب نے اکٹھی کی دعوت دی۔ اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ کوئی نبی اپنی قوم کو متوجہ کر رہے ہیں، اے میری قوم آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میری اتباع کر لو، کامیاب ہو۔ کوئی ایک علاقے والے کو متوجہ کر رہے ہیں، کوئی ایک ملک والوں کو متوجہ کر رہے ہیں، کوئی ایک قبیلے والوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کو متوجہ کیا۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے تمام دنیا کے انسانوں آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے دعوت میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتے دعوت کرتے، اپنے دل کو نشانہ بنا، اپنے دل کو نشانہ بنا کے دعوت دی، نبی اس بات کی باتیں کریں۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، دنیا کا یہ چمک دمک ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ رونق ختم ہو جائے گی، آخرت ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اسی طرح اب اس کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کی دربار میں تشریف لے گئے تو نمرود نے پوچھا کہ تیرا رب کیا کام کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب نمرود موٹے عقل کا تھا، نادان تھا، بات سمجھ میں نہیں آئی، بس یہ تو میں بھی کر سکتا۔ یہ سے دو آدمیوں کو لے آیا، ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو نادان ہے،
ارشاد فرمایا میرا رب تو وہی ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. حق کا پکا دیکھتی ہے. انبیاء علیہ السلام جو ٹوک بات فرماتے ہیں اللہ سے بولنا اور ساری مخلوق سے اللہ کے حکم ارادے کے بغیر نہیں سنا. اب اس کا یہی محنت ہے. انبیاء علیہ السلام لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں کہ دل کا یقین درست ہو جائے. دین کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی, احکامات کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی, اور مکہ کے نبی کی طریقوں میں اللہ نے کامیابی رکھی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں اللہ نے کامیابی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. نبی اس بات کی باتیں محترم دوست اور بزرگ, اللہ نے اس اپنی فطرت سے حضور علیہ السلام کا ایک بستی پر گزر ہوا. اب مردے پڑی, دل میں خیال آیا کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں. اللہ نے موت دے دی اور 100 سال تک پڑا رکھا. جو سواری تھی وہ بھی ختم ہو, ریزہ ریزہ ہو سکے, اور جو کھانے پینے کی اشیاء تھی اللہ نے اس کو درست رکھا. ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب فرمایا کرتے تھے کہ 100 سال کے اندر کتنی آندھی چلی ہوگی, کتنی طوفانیں, کتنی بارشیں, لیکن اللہ اپنا قدرت دکھا رہے ہیں کہ جو جلد ختم ہونے والا تھا اس کو درست رکھا, صحیح و سالم رکھا, اور اس کی سواری کو ختم رکھا. اور جب اللہ نے حیات دے دی, زندہ کیا, ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر آپ پڑے رہے, انہوں نے کہ 1 دن یا آدھا دن. ارشاد فرمایا کہ 100 سال تک پڑے رہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے پراگ کو دیکھو, وہ بالکل درست پڑا. سواری کو دیکھو, سواری کا نام و نشان ہے. تو اس کے سامنے اللہ نے اس کی سواری کو زندہ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ مردوں پہ کیسے زندہ کرتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ تو ایمان والا نہیں, یقین نہیں. عرض کی کہ میرا دل مطمئن ہے. آج دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. دل کی اطمینان کی ارشاد فرمایا کہ 4 مریضوں کو پکڑ لو اور اس کو اپنی سے مایوس کر لو, اور پھر اس کو ذبح کر لو, اس کی سر اپنے پاس رکھو, اور اس کا قیمہ بنا کے مختلف پہاڑوں پہ رکھو. بڑی مشقت میں ڈال دیں. اللہ کرام فرماتے ہیں بڑی مشقت ہے. اور پھر دونوں سمیت اس کو قیمہ بنا کے مختلف جگہوں پہ رکھ لیا, اور پھر ہر ایک کو آواز دیتے اللہ نے اس کے سامنے اس کو زندہ کیا. تو کرنے والی ذات ایک اکیلی اللہ ہے. اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں, کرنے میں کسی چیز کی محتاج ہے. عزت ہے. اس نے فرمایا جس دھرتی کا دین ہوگا اس دھرتی کی کامیابی ہوگی. جو دین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اللہ اس کو دنیا میں عزت دیتے ہیں, کامیابی دیتے ہیں, راحت چین سکون عطا فرماتے ہیں. اور جو جتنا دین میں کمی کرتا ہے اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوگا, آخرت میں. اور دین کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے پورا کرنا دین. ہر ایک کی زندگی میں دین آ جائے, ہر ایک کی زندگی. اسی طرح احکامات کو پورا کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. مال کے اندر اللہ نے نہ کامیابی رکھی نہ ناکامی رکھی, بلکہ مال کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کے اوپر یعنی کامیابی اور ناکامی کا دارالمدار ہے. اگر مال اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق استعمال ہوتا ہے تو یہی مال پھر کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے. اور اگر یہی مال اس میں اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پورا نہیں ہوتے, تو پھر یہی مال ناکامی کا ذریعہ بنتا ہے.
عمل کے ساتھ اللہ جل شانہ کامیابی اور ناکامی کو آنکھ کو حکم ہے دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو نہ دیکھو۔ قرآن شریف کو دیکھ لیا اس پہ اجر ہے، والدین کے چہرے کو دیکھ لیا اس پہ اجر ہے، غیر محرم کو دیکھ لیا تو ناکامی کا ذریعہ بن جائے، بس یہی ناکامی۔ آنکھ سے جو عمل نکلتا ہے اس میں کامیابی اور ناکامی کا دارومدار ہے۔ کان میں اللہ نے سننے کی صفت رکھی ہے، اب سننے میں بھی ہم پابند، سننے میں بھی پابند، اس کو سنو اس کو نہ سنو۔ زبان بولنے میں بھی اللہ کے حکم کی پابند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین کافر آئے اور عرض کیا، یا رسول اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو نام بتایا، کیا آپ اللہ کے ساتھ کسی کو یعنی کوئی دوسرا معبود نہیں مانتے، شریک نہیں جانتے؟ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، اسی کلمے کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں اور اسی کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ ایک عبادت کے لائق ایک اکیلے اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ اسی طرح ہر وضو کی طرف اللہ کے احکامات ہیں۔ تو یہی کامیابی اور ناکامی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرے۔ ارشاد فرمایا میری ساتھ تمہیں جنت میں داخل ہوگی، لیکن جس نے انکار کیا، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون؟ ارشاد فرمایا جس نے میری اتباع کی وہ تو جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری اتباع نہیں کی وہ انکار کرنے کا۔ ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سننا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضدار ہوں گھر میں تنگی ہے، ارشاد فرمائے آپ جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، مجھ بھی درود شریف پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو، اور جب بھی گھر سے نکلو گھر والوں کو سلام کرو، مجھ بھی درود شریف پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو۔ انہوں نے عمل شروع کیا، کچھ دنوں کے بعد آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کرتا بھی ختم اور گھر میں سکون۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا چڑھا ہوا، اس کو دعا سکھائے، عمل سکھائے کہ آپ اس دعا کو پڑھا کرو۔ وہ حدیث شریف ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں غرض سے اور سستی سے، اور اسی طرح یہ ساری اس کے ذکر کرتا ہے، اس میں دعا سیکھیں۔ عمل کے ساتھ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، پھر یہ کامیابی کا ذریعہ بنے۔ نماز ہے، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا۔ ارشاد فرمایا ایسی نماز پڑھا کرو جو مجھے نماز پڑھتے دیکھو، مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں کیسے داخل ہوئے؟ اس سے مراد ہر عمل جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، اور اس میں بھی دعوت دے۔ دعوت بھی دینا ہے تو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ،
اسی لیے یعنی محنت اس بات کی ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. عمل پہ اللہ کے رضی کا وعدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت عمل پیش آتا نماز کی طرف متوجہ ہے. اور یہ پہلے بھی علیہ السلام کا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کچھ تنگی آ جاتی تو نماز کا حکم فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے متعلقین پر نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی پابند رہیے اور ہم آپ سے معاش کمانا نہیں چاہتے. رزق تو ہم دیں گے اور بہترین عمل تو تقویٰ ہے. عمل کی طرف متوجہ. حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ بس نبی میں پڑھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا. ارشاد فرمایا کیا بات؟ عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں درد. ارشاد فرمایا اٹھ نماز پڑھ نماز میں صحت. عمل کی طرف متوجہ. ایک غزوے میں حضرات صحابہ کرام ساتھ تھے. جب پتہ ہوئی خرید فروخت شروع ہوا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارت میں مجھے اتنا نفع ہوا کہ اور کسی کو نہیں ہوا. ارشاد فرمائے کتنا کمایا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 روپیہ یعنی چاندی نفع میں ملی. ارشاد فرمایا اس سے بہترین عمل نہ بتاؤں. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیں. ارشاد فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل. اس سے زیادہ بہتر. عمل کی طرف توجہ فرمائیں. ایک جماعت نجد کی طرف روانہ کیا اور وہ جلدی اور وہ یعنی مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے. لوگوں میں چرچا ہوا کہ اتنی تھوڑی دیر میں اور اتنی مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا ارشاد فرمایا کہ جو فرض فجر کی نماز پڑھ لیں اور اشراق کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور ان لوگوں سے زیادہ یہ نفع کرنے والے. اعمال کی طرف امت کو متوجہ اور اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. نماز کے ذریعے اللہ سے ہر حال عمل بتا دیں. عمل کے ذریعے سے اللہ سے آل داؤد علیہ السلام کو ارشاد کیا کہ نعمتوں میں عمل کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے شکر تو بہت نعمت دی. ان نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کریں. محترم دوستوں بزرگوں اعمال کے ذریعے اللہ سے نمازوں کے اوپر محنت کریں. نماز بن جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جب بھی کوئی سخت عمل پیش آتا نماز کی طرف متوجہ. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو بجت میں زمین ملی اور وضو کیا مصلی بھیجا نماز پڑھی اور پھر اپنے خادم سے کہا غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کودو وہاں سے چشمہ نکل آیا اور ساری چہروں سے رابطہ. عمل کے ذریعے ہم کے عمل کی طرف متوجہ. اعمال کے ذریعے اللہ سے دماغ کو جاندار بنا زندگی بہتر. یعنی نماز یعنی وہ جو کچھ باتیں بیان کی ہے تو اس کے آخر میں ایک بات لکھی ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے. اگر سبحان لوگ دعائیں نہیں پڑھتے ہیں اس کا حصہ نہیں. اگر سبحان لوگ یعنی نیک لوگ دعائیں بھی مانگتے رہیں گے لیکن اس کا حصہ نہیں.
نماز اتنی ضروری ہے. نماز کے ذریعے اللہ کی قرب حاصل ہوتا ہے. جب بندہ نماز شروع کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں سارے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے عمل میں یعنی مصروف ہے ڈانسی وغیرہ. نماز اتنی اہم اور اسی طرح موٹا علم سیکھنا ہر کا علم سیکھنا ہے. ایک آدمی تاجر ہے تجارت کے مسائل سیکھنا ہے. تجارت کے فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں. سچا تاجر وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہو اور اس کے مسائل علماء کرام سے معلوم کریں جس میں اللہ کا کیا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقے اختیار کریں. ایک آدمی ظالم ہے تو زراعت کے سارے مسائل سیکھنا ہے. ایک آدمی باپ ہے اب اولاد کی کیا حقوق ہے علماء کرام سے معلوم کریں. مالدار کے حقوق یہ غریبوں کے لیے دین ہے اور غریبوں کے حقوق یہ مالداروں کا دین ہے. سارے مالداروں کے ساتھ سارے غریب جڑ سکتے ہیں اور سارے غریبوں کے ساتھ سارے مالدار جڑ سکتے ہیں اگر دین حاصل کی. اس پہ کیا ملے گا؟ کتنا اجر ہوگا کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا. تو فضائل کے شوق کے ساتھ حرام آلات کو پہچاننا کمائی کے مسائل کو سیکھنا علماء کرام کی یعنی خدمت میں حاضر ہو. جو ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے جاتے ہیں پر اس کے لیے فرق ایک روایت میں کہ فرق نہیں جاتا اور ایک روایت میں کہ فرق کے ساتھ مت کی. حضرات صحابہ کرام ایک بات کو معلوم کرنے کے لیے کئی میلوں کا سفر کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہر موقع محل کا علم سیکھنا عالمانہ زندگی بسر کرنا جاہلانہ زندگی بسر نہیں. کوئی چیز میں آ گیا مجبوری تھی یہ نہیں. گھر میں بچہ پیدا ہوا اب اس کی فضائل کی مسائل بہترین ہے کسی میرے بچی پیدا ہو اب اس کے فضائل. اسی طرح ہر موقع میں ہر کا علم سیکھیں. تم میں سے بہترین شخص ہو جو قرآن کو سیکھا اور دوسروں پر سیکھا. اپنی بچی کو ناظرہ قرآن پڑھا ہے ناظرہ قرآن پڑھا ہے. ان کی والدین کی اگلی ساری گناہ معاف ہو جاتی ہیں. کسی نے اپنے بچے کو حفظ کرایا اس کو اخلاق پہنایا جائے اور بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو ان کے والدین کو جوڑے پہنائے جائیں. ہر عمل کی فضائل کی استعداد ہے. اور اللہ کو یاد رکھے اللہ میرے ساتھ میرے سنتا ہے مجھے دیکھتا ہے. ہر حال میں اللہ کو حاضر ناظر رکھے یاد رکھے. ایک ہے اللہ کا ذکر ایک آدمی راستے پہ جا رہا ہے اب یہ ذکر بھی کہہ رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا تسبیح پڑھ رہا ہے. سامنے سے جب ایک عورت آئی اب نظر اٹھانا یہ اس وقت کا محل کا ذکر ہے. نظروں کو نیچے کرنا
ایمان والے فرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا بغیر ہمارے جیسا ایک گزشتہ واقعہ میں کیا فضائل سرکار کا ایک نگاہ بالکل رکھا ایک مہر عورت کی نظر پڑی موت تک اوپر کر یعنی قسم اٹھائے کہ میں نے اوپر نہیں دیکھا ایسی زندگی نظر کی حفاظت کر اگر تم اکیلے ہو تو دوسرا اللہ ہے دو ہو تو تیسرا اللہ ہے چار ہو تو پانچواں اللہ ساتھ اگر آپ مجمع میں ہو تو ساتھ اللہ ہے اکیلے ہو تو اللہ ساتھ تو اللہ کا ذکر کثیر کریں سبحان اللہ اللہ تمہیں کوئی بوجھ نہیں تو ہر عیب سے پاک اس وقت اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ایک وقت ایسا ہو 24 گھنٹے میں کہ اللہ کے ساتھ بیٹھنا آ جائے اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد رکھیں جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں اتنا اللہ کی طرف سے جتنا ذکر ہو حدیث کسی کا مفہوم ہے کہ میں اپنی مرضی کی ایمان کے موافق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ میرا کسی مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہترین مجمع میں ذکر کرتا ہوں میرے فرشتوں کی مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں اگر وہ میری طرف ایک بارش قریب ہوتا ہے تو میری رحمت 2 بارش اس کی طرف جاتا ہے اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف توجہ ہوتا ہے تو میں میری رحمت 2 ہاتھ اس کی طرف اگر وہ چل کر آتا ہے میری رحمت دوڑ کر جاتا ہے اللہ جل شانہ چلنے پھرنے سے پاک وہ ورا ذات یہ تو سمجھانے کے لیے ہے اللہ کھانے سے پاک چلنے سے پاک اکثر دوست اور بزرگ آپ اس کا یقین دل کے اندر اللہ کا ذکر کر اللہ کا تعریف کر حمد بیان کر ساری دنیا تیری ہے لا الہ الا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ اکبر اللہ بڑی ایسی کیفیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سامنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 24 گھنٹے میں کتنی یعنی درود شریف پڑھا کروں 1/3 ارشاد فرمایا بہتر ہے اگر زیادہ کر انہوں نے عرض کیا کہ چلو آدھا ہی کر آدھا دن آدھی رات ارشاد فرمایا بہتر ہے زیادہ کر پھر 3 حصے آخر میں ارشاد فرمایا بہتر ہے انہوں نے کہا کہ اب اگر میں درود شریف پڑھتا رہا ارشاد فرمایا اگر تم اسی طرح کرو گے تو تمہارے سارے غم اور ساری فکر ختم کر دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کی سمت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے انہوں نے درخواست کی کہ میری بھائی کو میرے ساتھ اس دعوت والی محنت میں شریک کرو فَأَشْرِكْ بِأَمْرِكَ دعوت والی محنت میں اور میں کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھائی کے لیے دعوت کی دعا مانگی بہترین دعا اور اس کی بیٹی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ آپ کا ذکر بھی زیادہ کریں گے تسبیح بھی زیادہ کریں گے 2 ہو جائیں گے اور میری زبان میں جو تسبیح ہے سارے اپنے عذر بھی پیش کر
لیکن اللہ نے اس پر اپنی احسانات کروائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو کفر دیا، یعنی آپ کے ساتھ احسان کیا۔ آپ کی والدہ کے دل میں خوف پیدا ہوا تو ہم نے اس کو لکھا کہ اس کو سمندر، اگر خوف پیدا ہو جائے تو صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈالو۔ اب دیکھتے ہیں سمندر میں آپ کی صندوق میں حفاظت کیا، سمندر میں حفاظت کی، حتیٰ کہ آپ کے دشمن کے دل میں ہمیں محبت ڈال دیا اور پھر اپنی والدہ کی طرف واپس کر دیں، واپس بھی کر دیں، لیکن اس کے باوجود پھر اس کے بھائی کو بھی نبی بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں اللہ نے اس پوری امت کو شامل کیا۔ اس امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احکام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی احسانات زیادہ ہیں۔ درود شریف محبت کے ساتھ پڑھیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتیں اللہ سے ملتی ہیں، جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے درود شریف 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اپنی گناہوں اور توبہ کریں، استغفار کی کیفیت ارشاد فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس میں موجود ہوں گے ہم اس کو عذاب نہیں کریں گے، اور جب آپ اس میں موجود نہیں اور پھر یہ استغفار کرتے رہیں گے ہم اس کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب وہ استغفار بھی کریں گے ہم اس کا، اگر یہ استغفار کریں گے تو ہم اس کا حبیب بنیں گے، اور اگر استغفار نہیں کریں گے تو ہم حبیب بنیں گے۔ پھر علاج کرتے ہیں، اس لیے اپنی یعنی گناہوں میں کم مت کریں، اپنی کمیوں پر حدیث میں محکوم ایسا کے ساتھ آدمی قیامت کے دن عرش کی سائے کے نیچے ہوگا، اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے ایک وہ ہوگا جو اپنی گناہوں کو سامنے رکھتا ہوا اور یعنی اس میں استغفار پڑھتا ہے، روتا ہے۔ محترم دوستوں، آج امت کے لیے رونے والے بھی کوئی بیوی کی لیے پریشان، کوئی بیوی سے پریشان۔ ہمارے بھائی لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے، کوئی بیوی کے لیے پریشان، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی مال سے پریشان، کوئی مال کے لیے پریشان، کوئی حکومت سے پریشان، کوئی حکومت کے لیے پریشان، کوئی بھی امت کے لیے پریشان نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان نہیں تھے۔ محترم دوستوں بزرگوں، امت کے لیے مانگنا ہے، امت کے لیے دعائیں مانگیں، اور اسی طرح امت یہ سارا امت اللہ کا ٹکڑا ہے، سارا یعنی ساری مخلوق اللہ کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے، زمین والوں پہ رحم کرے۔ اعمال کے ذریعے اللہ سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے سے مخلوق کو دینا ہے۔ ہمارے بھائی ابراہیم اللہ صاحب نے اللہ ان کے زندگی میں عمر کے ساتھ پر وہ فرمایا کرتے ہیں اکثر کہ ہماری یعنی اکرام مسلم یہ اعمال کا لین دین، اخلاق کے ذریعے مخلوق کو دینا، لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھیں۔ اس کے فرماتے ہیں
اس میں کوئی خیر نہیں جس میں ڈر بھی نہ ہو. اور ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا ڈر میں کیا کرو، ڈر میں انسان کے اندر زینت پیدا کرو اور سب چیزیں بچو، سب نے انسان کو حقدار بنا دیا. تم میں سے بہترین شخص وہ جو اپنے گھر والوں سے لے جاؤ، اور میں تم میں سے سب سے بہتر اس لیے اپنے گھر والوں سے لے جاؤ. سارے مخلوق کی ساتھ سب سے بہترین یعنی خرچ اپنی گھر والوں پر خرچ کرنا ہے شریعت مطہرہ کے مطابق، اور خرچ بھی نہ ہو، اسراف بھی نہ ہو. اپنے گھر والوں پہ اپنی اولاد کی خرچ کرنا سب سے بہترین ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سے باہر کے لوگوں کو اخلاق دکھاتے ہیں، گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں. لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں. نماز ہماری مسجد میں غیروں کا داخلہ نہیں ہو سکتا. حج ہمارے بیت اللہ شریف میں ہے، وہاں غیروں کا داخلہ منع ہے. روزہ پیٹ میں ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں. زکات اور صدقات ایسے دو کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اب غیر کس سے متاثر ہوں گے؟ ہمارے اخلاق سے متاثر ہیں. ہمارے اخلاق کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں. معاملات کیسے؟ ایمانیات کے بعد عبادات، اور عبادات کے بعد اخلاقیات، اور اخلاقیات کے بعد معاملات. اخلاق کو بڑھیا بنانا. اللہ والے اخلاق پیدا کریں، انبیاء علیہ السلام والے اخلاق کو پیدا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو پیدا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوئی اب سارے کفار پریشان کیا کریں گے. ارشاد بلکہ ارشاد فرمائے کہ اب کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ غریب ہیں اور غریب بیٹے کی بات، غریب بھائی کی بیٹی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کرتا ہوں جیسے ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ سب کو معاف کر دیا. آپ لوگوں پر کوئی فخر نہ کریں، لوگوں کو معاف کر دیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو اولین و آخرین کے اخلاق نہ بتائیں. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں. ارشاد فرمایا کہ جو تم پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کرو، جو تجھ سے تعلق چھوڑ دے تو اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، جو عطا سے محروم کرے تو اس کو عطا کرو. بہترین اخلاق کا رہا. ہر ایک کا یعنی حقوق ادا کرنا، جانوروں کی بھی حقوق ہے. شکار کرنا، مولانا احسان صاحب کو شیئر کرنا، اللہ صحت عطا فرمائے. ایک دفعہ فرمانے لگے کہ شکار کا بھی حق ہے، اس کو بھی ادا کرنا. شکار کرنا اور نہ کرنا یہ آپ کے ذمے ہے، لیکن اگر شکار کر لے پھر اس کو ضائع نہیں کریں، اس کو استعمال کریں. سر کے بعد رکھنا نہ رکھنا یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن اگر رکھ لے تو اس کو صاف ستھرا رکھنا اس کا حق ہے. ہر چیز کے حقوق ہے. ہمارا سارا دین ادب ہے، آداب ہے، آداب سیکھیں. بچہ 5 سال کا ہو جائے نماز کا طریقہ سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر تکلیف کرو. نماز نہ پڑھنے پر تکلیف کرو. باقی ناپاکی سکھاؤ، آداب سکھاؤ.
پھر چاہے یہ امام ہو یہ رشتے دار یہ پڑوسی ہر ایک بیان کیا اولاد کی کوئی بھی اپنی اولاد کو اس سے بہتر اچھا نہیں کہہ سکتا کہ اس کو اچھے آداب سیکھے اور یہ ایک ساتھ یعنی سب چیز سے بہتر ہے تمام دوستوں ہر چیز کی حقوق ادا کرتا ہے مسلمانوں کی حقوق ادا کرتا ہے غیر مسلم پڑوسی ہیں ان کے بھی حقوق پڑوسن کا حق ادا کرتا ہے ارشاد فرمائے اس کا مفہوم ایسا ہے کہ اپنی پڑوسی کو تکلیف نہ دیا کرے اس کی بغیر اجازت کی اس کے گھر سے اپنے گھر کو پیچھے نہ بناؤ اس کی اجازت کے بغیر آپ کی مجبوری ہے ان سے اجازت ہے اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اتنی حقوق بیان کی کہ ہمیں ڈر پیدا ہوا ایسے لوگ پڑوسی میراث میں شریک ہو جائیں پڑوسی کے حقوق ادا کریں مسلمان پڑوسی ہے اس کی دو حقوق ایک پڑوسی ہونے کا پڑوس میں رہنے کا حق اور ایک مسلمان ہونے کا حق اور ایک رشتہ دار پڑوسی مسلمان پڑوسی ان کی تین ہر ایک حقوق بیان کی جس کو سیکھنا ہے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر معلوم کرنا ہے مجھ پہ باپ کا کیا حق ہے بیٹے کا کیا حق ہے بیوی کا کیا حق ہے رشتہ داروں کی کیا حقوق ایک حقوق پر اللہ ہے اللہ کی حقوق اور ایک حقوق پر عباد ہے اتنا فرماتے ہیں قیامت کے دن یعنی بکریوں میں بھی ایک کسی سے بدلہ لیا جائے گا ایک سینگ والا ہے ایک بغیر سینگ والا وہ ایک دوسرے سے بدلہ لے مقصد دوستوں بزرگ اور اسی طرح اللہ کے اعمال کرے میرے عمل میں اللہ راضی ہو اخلاص پیدا کرے معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجنے لگا فارس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیت فرما سنی کچھ وصیت فرما دی تھی ارشاد فرمایا کہ ہر عمل میں اخلاص کا خیال رکھنا اخلاص کے ساتھ وہ عمل بھی خیال عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں اس عمل میں اللہ راضی ہو کسی کے ساتھ احسان کریں نماز پڑھتا ہوں نماز بھی اللہ کی رضا کی پہلے اپنی نیت کو درست کریں کس کے سامنے کھڑا ہوں دعوت دیتا ہوں دعوت کس جذبے سے دے رہا ہوں اور یہ عمل پوچھا جائے گا قیامت کے دن اور یہ عمل پوچھا جائے گا کس وجہ سے یہ عمل کیا اس لیے حدیث شریف کا مفہوم ایسا ہے کہ میں تمہارے شکلوں کو اور اعمالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال کو اور دلوں کو دیکھتا دل کے اندر کیا جذبہ ہے وجہ عمل پوچھا گیا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے اللہ راضی ہے دعوت کی محنت ہر ایک کی ذمہ داری ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کی نبوت کی وجہ سے دعوت کی محنت ہر امتی کی ذمہ داری ہے
حج مخلوق کی ذمہ داری، مالدار غریب کی ذمہ داری، ہر ایک کی ذمہ داری. اس لیے فرمایا تو بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے کھیت کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائی کی باتوں سے منع کرنا اور اللہ کی ذات پر یقین کرنا. ارشاد اے مسلمانوں، خدا تعالیٰ نے ان کو تمام امتوں میں سے بہتر امت قرار دیا ہے. اس کی قیادت کے پہلے سے یہ مقدر ہو چکا تھا. جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے، اس کی امت بھی تمام امتوں پر گویا سبقت لے جائے گی. وہ کسی قوم اقلیم میں مقصود نہیں ہوگی اور ان کی محنت کی وجہ سے ایمان، اعمال اور تقویٰ کی تمام شاخص سب شاداب ہوگی اور اس کے اشرف اکرم پیغمبر نصیب ہوگا. اکرم و اکرم شریعت ملے گی اور اس امت کی خبر بعد انبیاء سابقین علیہ السلام کو دے دے گی. اتنی بہترین امت. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شمشا علیہ السلام کو یعنی اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا، بیٹا تیرے خوش میں ایک نبی ہے جو تجھ سے بھی آگے بڑھ جائے. انہوں نے عرض کیا، ابا جان بیٹا باپ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ تو کیا اس کو ایک امت دیں گے، وہ بھی یعنی سب سے بڑی بھی ہو. اس امت کی فضائل بیان اور ارشاد فرمایا کہ مجھ سے خطا ہوئی، اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا اور ان سے خطائیں ہوگی، ان کو جنت سے نہیں نکالے جائیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی خبر دے دی. سیدنا داؤد علیہ السلام نے اس امت کی خبر دے دی. ارشاد فرمایا داؤد کریم ایک نبی کو بھیجنے والا جس کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. وہ نبی ہوں گے، سچے اور سردار ہوں گے. وہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، میں اس سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور اس کی نازل خطائیں میں نے کرنے سے پہلے معاف کر اور اس کو ایک امت دوں گا جس میں میں نے رحم کیا ہوا ہے. اس امت کو امت مرحومہ کہتا ہے. ساری امت کا اللہ نے رحم کیا اور ارشاد فرمایا اے داؤد میں اس کو وہ فرائض دوں گا جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو دی، وہ نوافل دوں گا جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو دی اور وہ اپنی صدقات کے رات یعنی کریں گے اور اپنی صدقات خود کھائیں گے اور اس کا بدلہ میں دیں گے. میری امت میں کوئی صدقہ کرتا وہ ایک بڑے میدان میں رکھ لیتا، جس کا کپور ہوتا آسمان سے آگ آ جاتی اس کو جلا لیتا اور جس کا کپور نہ ہوتا وہ ایسا پڑا رہتا، چاہے جنگل کے درندے گالی جائے صدقہ کرنے والے واپس آئے. اس امت پر ایک پردہ اللہ نے ڈالا تھا. جن امتوں میں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنا کا صدقہ قبول ہو، اپنا کا صدقہ قبول نہیں. اس امت میں کتنے لوگ صدقے خیرات کرتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا. پردہ ڈالا اور جب وہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو ان کی چہرے انبیاء علیہ السلام کے چہروں کی طرح چمکدار اور روشن ہوں اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ جب وہ چڑھائی پہ چڑھیں گے تو تکبیر کہیں گے اور اترائی پہ اتریں گے تو تسبیح پڑھیں گے، اللہ کی ہم تعریف کرتے رہیں. اس امت کو اللہ نے فضیلت دی ہے، بہتر امت قرار دیا ہے اور یہ کسی قوم عظیم میں مقصود نہیں ہوگی بلکہ ابتداء محنت سارے عالم کو مفید ہوگا. اخرجت للناس میں اسی طرف اشارہ ہے. اس امت کا ایک ایک فرد سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے. ہم آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی نسبت بڑائی بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے بیان کرنا، اس امت کی ذمہ داری ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کی تعریف بیان کریں. اے عیسیٰ علیہ السلام کہ میں
ایک امت کو بھیجنے والا ہوں، اس کے پاس نہ علم ہوگا نہ علم ہوگا اور وہ دعوت کی محنت کرے گی۔ انہوں نے عرض کیا اے باری تعالیٰ، جب ان کے پاس نہ علم ہوگا نہ علم ہوگا وہ کیسے دعوت کی محنت کرے گی؟ ارشاد فرمایا اپنے علم میں سے علم دوں گا، اپنے علم میں سے علم دوں گا۔ محترم دوستوں اور بزرگ، اللہ نے اس امت کے ساتھ احسانات کیے اور فرماتے ہیں مثال انبیاء علیہ السلام پر جنت کو منع کیا ہے، وہ حدیث شریف میں الفاظ بھی دوسرے ہیں، میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے جنت کو منع کیا ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہوئے، اور ساری امتوں پر جنت میں داخلہ منع ہے جب تک کہ یہ امت جنت میں داخل نہ ہو۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ سب سے آخر میں آئے ہیں، عمر بھی توڑی ہے، قوت بھی توڑا ہے۔ پہلے امتوں کی عمر بھی زیادہ تھی، قوت بھی زیادہ ہوتا تھا، دعویٰ کرتے تھے من اشد منا قوت، کون ہم سے طاقت میں بڑھے، کثرت ان کی تھی۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس امت کو انبیاء علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا محنت عطا کیا۔ ارشاد فرمایا مفہوم ایسا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہی ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ، یہ میرا بھی کام ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی کام ہے۔ ایک محنت کیا ہوا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ذمہ داری عطا فرمائی، ہم عام لوگوں کی طرح نہیں، بغیر تو اپنی جگہ پر ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا اور دنیا میں جو مجھے اس سے بہتر، یہ سمجھ میں بھی نہیں جاتا۔ ایک آدمی کو 10 مرلے کا پلاٹ مل جاتا ہے، خوش ہوتا، اور ایک آدمی کو چاہیے کہ تھوڑی دیر میں اللہ کے راستے میں نکلو، وہ سمجھ میں نہیں جاتا، ساری دنیا سے بہتر ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا اور دنیا میں جو مجھے اس سے ہم اپنی ذہنوں کو کھولیں، اس بات کو سوچیں کتنا تاخیر ہوتی، جن کی محنت کو چھوڑ دیا کتنا نقصان ہوتی۔ محترم دوستوں بزرگ اس پر استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ نے بہت عظیم محنت عطا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت عطا کی، اس کے لیے مشقت اور تکلیف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ ارشاد فرمایا کہ جتنا اس دین کی خاطر مجھے مشقتوں میں ڈالا گیا اور کسی نبی کو نہیں ڈالا۔ اس دین کی خاطر تکلیف بھی برداشت کی، بہت ہی کڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتہ مبارک میں گھس گئی۔ اتنی مشقت اور تکلیف، انبیاء علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ لوگ میں تمہارا خیر بھائی، سورہ شعراء کے اندر کون سے انبیاء علیہ السلام کی تذکرہ ہے، میں تو آپ کو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خیر خواہ ہوں، ہر نبی اپنی امت کا خیر خواہ بنتا ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہی خیر خواہی والی محنت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہے، اللہ نے ذمہ داری عطا کی۔ اس دو امت کی دو حصے ہیں، ایک امتی دعوت ہے اور ایک امتی اجابت ہے۔ امتی اجابت وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اسلام میں داخل، اور امتی دعوت جو ابھی تک یعنی کفر کی حالت ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دعوت دیں۔ نبی اس بات کی بات نہیں کرتے، ہماری محنت مسلمانوں میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں
ہماری محنت مسلمان اپنا یقین درست ہو جائے، اللہ سے لینا، اعمال کے ذریعے سے لینا، دعوت کے ذریعے اللہ سے لینا، پھر لوگ دیکھیں گے کہ مال ہمارے پاس ہے اور کام ان کی بنتی ہے، مال چیزیں ہمارے پاس ہیں اور سکون ان لوگوں کو حاصل ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یکسوئی کے ساتھ دعوت کی محنت میں لگے رہے۔ ہمارے بھائی صاحب رحمۃ اللہ اکثر فرمایا کرتے ہیں، اس کام کو بولنا بچھوڑا بنانا ہے، زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ اور ایک دفعہ فرمانے لگے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی دین پر جان دینے کا جذبہ معزز ہے۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے عرض کی کہ میرے جیسا آدمی بھی دین پر جان دے سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب اسلام کی تقاضے سامنے آئے اور دوسری تقاضے سامنے آ جائے، دین کی تقاضوں کو مقدم رکھنا، دین پر جان دینا ہے۔ پھر میں نے عرض کی کہ اب تو میں کر سکتا ہوں۔ اللہ نے بہت آسان محنت کرتا ہے، اسی کے لیے کہ ہمارے بڑے کبھی ہمیں شکریہ میں جمع کرتے ہیں، کبھی منظر مشوروں میں جمع کرتے ہیں، کبھی جوڑ اور اجتماعات میں جمع کرتے ہیں، تاکہ اس کا تذکرہ پیدا ہو جائے یا دہانی ہو جائے۔ اسی طرح یعنی اس بنیاد پر ہمارا جمع ہو، تو پھر سننے کا حق ادا کرنا۔ ہر عمل، ہر نماز کے بعد عمل ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد بھی عمل ہوگا، عشاء کے بعد بھی عمل ہوگا، فجر کے بعد بھی عمل ہوگا۔ تو پہلے ہر عمل میں اول سے لے کر اخیر تک جڑنا ہے، شب جمعہ عصر سے لے کر اشراق تک ہم ساری نیت کر اور یکسوئی کے ساتھ عمل پہ جوڑ کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب میں لکھا ہے، بات کو سمجھنے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے سکون الجوارح، ہر عمل میں بدن کے تمام اعضاء و جوارح سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ جب بھی مثال کے طور اب مغرب کے بعد بیان ہوگا تاکہ ہم اپنی ضرورت اپنے آپ کو فارغ کریں، یکسوئی کے ساتھ سکون کے ساتھ ہم بیٹھے جیسے ابھی سکون کے ساتھ بیٹھے، اور سننے کا حق ادا کریں۔ جیسے بات سننے کا حق ادا کریں، پھر اللہ جل شانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، ان عبادت کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو اچھی طرح سے سنتے ہیں اور پھر اس کی اچھی طریقے سے اتباع بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ہدایت دیں گے۔ کیا یہ فرمائیں ایسے لوگ ہدایت پر ہیں اور یہ عقل والے ہیں۔ میں نے بات کو سننا، بات کو سننا اور پھر اس کی اتباع بھی اچھی طریقے سے کرنا، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اس کی اتباع اچھی طریقے سے کرنا۔ تو بات پوری سننا۔ ہمارے مولانا صاحب اللہ سے بتا فرمائے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، ایک آدمی پہلے فجر کا بیان ہوتا تھا مشورے سے، اب تھوڑی آنکھ بات سنتی سنتی آنکھ لگ گئی، کان بند ہو گئے۔ اب بیان کرنے والے نے حدیث کا پہلا حصہ سنایا اور اس کی آنکھ بن گئی۔ جیسے آنکھ بن گئی تو کان بھی بن گئے، یعنی بند ہو گئی۔ جب پھر دوبارہ آنکھ کھلی تو بیان کرنے والے نے حدیث کا یعنی دوسری حدیث کا آخری حصہ بیان شروع کیا تھا، اب یہ سننے لگا۔ اب اس نے 2 حدیثوں کو جمع کر کے نیا حدیث بنایا، اور پھر وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دعویٰ بھی کرے کہ میں نے ریونٹ کے ممبر پر سنا ہے۔ سننا سننے کا حق ادا کرنا۔ اور تیسرا عمل بصر، اس کی آنکھوں کا بھی درست ہے۔
جو بیان کرنے والا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ دھیان. ہمارے مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے ہیں ادھر تمہاری آنکھ ادھر تمہارا دل دماغ. یہ آنکھوں کے ساتھ دل اور دماغ جڑی ہوئی ہوتے ہیں. تھوڑی دیر دوسری طرف دیکھنے اس بیٹے کا وہ سوچ اور فکر ختم ہو جاتا ہے. بیان والی کی طرف توجہ دھیان کے ساتھ دیکھیں. حضور العقل ذہنی طور پر بھی یعنی مجلس میں موجود ہے. اور پانچواں عزم العمل، عمل کی نیت سے سننا، عمل کی نیت سے سننا. ایک آدمی کی نیت نہیں کہ عمل کر وہ کیا سمے. محترم دوستوں بزرگوں آداب کے ساتھ ہم ہر عمل کو سنیں، آداب کا حق ادا کریں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں آج لوگ بات سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں. اور جمنے کا وہ اجتہاد والی محنت ہے جو اخلاص کے ساتھ اور ہر حال میں کرتا ہے. اخلاص کے ساتھ اور ہر حال میں کرتا ہے. تو محترم دوستوں بزرگوں ایک محنت کے لیے ہم جمع ہوئے. یہ رات ایک فکر کے لیے ہم جمع ہوئے. یہ دن ہماری زندگی میں آ جائے، پوری انسانیت کی زندگی میں آ جائے. یہی محنت، اس محنت کو سیکھنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے. سیکھنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے. ہم سیکھی ہوئے نہیں. سیکھنے میں ہمارے مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمائیں گے سیکھنے میں بھی کم کرنے کی سیکھنا وہ تو دوسرے الفاظ سے برباد دے گا. سیکھنے میں بھی سیکھتا رہے، کم کرنے کی سیکھنا بھی اور کرنا بھی. کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو میں اس کے لیے عزم اور ارادے اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے. قربانیوں کو بڑھانا فضائل کے شوق کے ساتھ. حضرات صاحب کرام اللہ کے راستے میں نکلتے قربانی کے ساتھ. ایک موقع پر بہت کے موقع پر ارشاد فرمایا اے لوگوں ایسے جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی انسان آسمان اور زمین ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جنت؟ ارشاد فرمایا ہاں. عرض کیا واہ واہ میں تو ضرور اس جنت میں داخل ہونے والا ہوں. ارشاد فرمایا تو بھی اسی میں ہے. اور پھر اپنی یعنی اونٹ کی خجانہ سے کچھ کھجوریں نکالی اپنی مٹھی میں لی اور پھر پھینک دیا اور کہا کہ ان کھجوروں کا یعنی کھانا تو بہت بڑا زندگی ہے، طویل زندگی، اس کو پھینک دیا اور تلوار کو ہاتھ میں دی، لڑتے لڑتے شہید ہو. ایسا جب اللہ کے راستے میں قربانی کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کریں. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم کے لیے ہدایت کے بے شمار راستے کھولیں. تم میں ہمارے دین کی مدد کرو، ہم تمہارا مدد کریں. اللہ کی بات ہے جو تک وہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے خیر سے رزق کا انتظام کرتے ہیں. محترم دوستوں بزرگوں اسی کے لیے اللہ کے راستے میں قربانی کے ساتھ اللہ کے خزانوں پر نظر رکھیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ تھوڑا ہے اور اللہ کے قرض وہ نہ ختم ہونے والے. اللہ کے خزانوں پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں. کام بنانے والی ایک اکیلی اللہ ہے. اپنی قربانیوں کو بڑھانا. اسی طرح انشاءاللہ مغرب کی بات ہوگی، تشریح کے ساتھ بات سنیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اسی کے لیے ایک دوسرے کو تیار بھی کرنا ہے، اختلاف کرنا ہے.
فضا ہو ہماری اس مجمع میں اور اس چار دیواری کے اندر دعوت کی مزاج ہو، دعوت کی فضا ہو، اللہ سے ہونا، سارے مخلوق سے اللہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ نہ ہو۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ایک تنظیم بھائی وضو ہے، وہ تو سبوں میں بیٹھ جائیں، تھوڑا سا وقت باقی ہے تو انشاءاللہ ذکر کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور جن کی وضو نہیں جلدی سے فارغ ہو کر وہ بھی سبوں میں تشریف لے آئے، مجلس کی دعائیں مانگیں اور دوسرے عمل کی تیاری کروائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، نماز کی تیاری فرما لیں اور مغرب کے بعد انشاءاللہ جب مندر کے قریب آئیں، گزارش ہے سارے ساتھیوں سے جو خاص طور پہ آگے آئیں، میری سب